ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال جو ہمیں ملا ہے وہ عدنان ارشاد صاحب ہیں، مصری شاہ لاہور سے لکھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر وعلیکم صاحب، السلام ورحمۃ اللہ۔ میری شادی چھوٹی عمر میں ہی مجبوراً ایک عمر رسیدہ خاتون سے ہوئی ہے۔ ہمارے 2 بچے بھی ہیں، لیکن زندگی کے بہت سے معاملات اور فیصلوں میں میری بیوی مجھ پر حاوی رہتی ہے۔ اپنی بیوی کے غالب ہونے کی وجہ سے میرے اپنے فیصلے اور جذبات میرے دل ہی میں رہ جاتے ہیں۔ کوئی ایسی دعا بتائیں یا ذکر بتائیں جس سے میں اپنے دل کی بات اپنی شریک حیات سے کہہ سکوں اور میں بھی اپنے دل کے جذبات اپنی بیوی پر ظاہر کر سکوں اور وہ مانے بھی۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو چلے ان کا مسئلہ ہے کہ عمر سے تھوڑی بڑی ان کی بیوی ہیں، لیکن آج کل ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا کہ بہت سے مرد حضرات اسی قسم کی سچویشن میں رہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ سوال ان کے لیے بھی بنتا ہے۔ ہاں، اس کے ظاہر ہے کئی پہلو ہیں۔ اگر خوش طبی سے کہا جائے، وہ کسی نے بس نصیحت کی نا کسی شوہر کو کہ بھئی تم دھیان سے چلو، خاص طور پہ ازواجی معاملات میں، کیونکہ میاں بیوی جو ہیں وہ دونوں گاڑی کے پہیوں کی طرح ہیں۔ اس نے کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں، اگر ایک طرف سائیکل کا پہیہ اور دوسری طرف ٹریکٹر کا ہو تو پھر تو وہ اس طرح کے کئی پھر ہمارے علمی ادبی لطیفے بھی وہ بنتے رہتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ معاملہ ہے، نبی علیہ السلام ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عمر مبارک 25 سال تھی، اور سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ عمر میں 40 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اور 25 سال وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور کبھی کوئی ایسا ایشو پیدا نہیں ہوا۔ اس نے اخلاق، حسن اداب اور وفا شاری جو ہے یہ ایسی پاکیزہ وصف ہے۔ واقعی ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی یہ مرد تھوڑا سا بڑھا چڑھا دیتے ہیں، ورنہ اگر وہ بھی ہو جاتا ہے، آپ کا اچھا تعلق ہو تو یہ چیزیں میٹر نہیں اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ مرد بڑی عمر کا ہوتا ہے، خاتون چھوٹی عمر کی ہوتی ہے، تو وہ بھی پھر بچے کھلانے والی کیفیت بعض کا آ جاتی ہے۔ تو اس میں بھی حضور علیہ السلام کیونکہ کل کائنات کے لیے ایک اسوہ حسنہ، اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت کو، کردار کو قرار دیا، تو ہر پہلو سے آپ نے رہنمائی ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا 40 سال عمر مبارک، سرکار کی 25 سال، اور حضور علیہ السلام کی 57، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نکاح باقاعدہ اللہ کے حکم سے جبریل امین کے پیغام کے ساتھ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا۔ تو آپ کی عمر مبارک باختلاف روایات 13 سال سے لے کے 15 یا 17 تک بعض، تو حضور علیہ السلام ان کے ساتھ بھی ایک آئیڈیل لائف گزاری، اور بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی کیونکہ عمر مبارک تھوڑی تھی تو آپ کبھی ان کے ساتھ دوڑ وغیرہ بھی لگا لیتے، اور اس عمر میں جو جذبات ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ نے وہ ایکروبیٹس وغیرہ جو ہے نا، کچھ بازیگر جو ہے وہ بازیگریاں وغیرہ کر رہے تھے، تو آپ نے ان کے آگے کھڑے ہو کے اشارہ دیا، اور کندھے کے اوپر سے انہوں نے ان بازیگروں کے کرتب کو بھی دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام، اللہ سارے رحمتیں آپ کی قربت پہ، آپ کے جانے والوں پہ، اہل بیت طاہر پہ نازل فرمائے۔ تو آپ نے اس اینگل سے بھی ایک آئیڈیل لائف، یعنی ایسی بے مثال زندگی پیش کی کہ آپ نہ صرف آپ کی سب سے زیادہ لاڈلی چہیتی شریک حیات بنی، امت کو تہائی دین انہی سے کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو معاملہ حضور کی سیرت کو سامنے رکھا جائے، باقی جو دعا ہے وہ بھی کی جائے، تھوڑی سی علیحدہ کاؤنسلنگ بھی کر لی جائے، جو شادی شدہ جوڑے جن اس طرح کے ایکسپیرینسز ہیں۔ تو پڑھائی کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہم یا عزیز و یا ودود، یا عزیز و یا ودود، وہ اس کو پڑھے کم از کم 313 دفعہ جو ہے، کچھ دن پڑھنے بعد میں تعداد بے شک تھوڑی کر لیں، اس میرے بیوی یا شریک حیات کا نا ذہن میں تصور رکھ کے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہم یا سمیع، یا سمیع، یا سمیع، یہ بھی ہو سکے تو نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیں، اس احساس سے کہ وہ آپ کی معاملات کو، طبیعت کو، مزاج کو، جذبات کو سمجھے، اور ایک
پاکیزہ اور پلس جو ہے مثالی گھریلو اور ازدواجی ماحول پیدا ہو سکے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی عدنان ارشاد صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بتائی باتیں سن لی، تو بہتر ہے کہ آپ دعا ضرور کریں، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی دوا بھی کیجیے. اور شادی شدہ لائف میں دعا ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہتر انداز میں اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کرنا.